اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے لیے معجزے کی کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسے راہوں اور مرحلوں سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے، جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کے قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کا عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والے راستے بنا دیتے ہیں۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانسیں تک جب تک تمہیں وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے وہ تمہارے لیے غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تمہیں وہ نہیں ملتا نا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہو، تو تم اللہ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ جس کی ہم نے خواہش ہی نہیں کی وہ دے دیا، جو کب سے مانگ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیا۔ اب یہ سوال کرنا چھوڑ دینا چاہیے کہ ہم ہی کیوں، ہماری من پسند چیز ہی کیوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یا رب جو تیری رضا وہی اب میری رضا۔ تم پتہ ہے اللہ سے شکوے سوالات کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ کیوں تم یہ سمجھ رہے ہوتے ہو جو تم نے مانگنا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، جبکہ یہ جاننے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے نا۔ تو جو جانتا ہے کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط، کون سے وقت ہمیں کس چیز سے نوازنا ہے اور کون سے وقت میں ہم سے ہماری من پسند چیز کو دور کر دینا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں۔ آج جو مایوس بیٹھے ہونا، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہو، اس کی رضا میں راضی نہیں رہتے ہو۔ وہ اگر کچھ لے لیتا ہے تم سے تو تم شکایت کرنے لگتے ہو۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچو، جب تم دینے والا وہ ہے تو لینے پر اتنے شکوے کیوں؟ اگر پہلے سے ہی اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے نا، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیتے نا، تو کبھی آپ نے فیصلے پر پچھتانا نہ پڑتا۔ تم بھاگ رہے ہو اپنی چاہت کے پیچھے، اور وہ رب تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت، ایک تیرے رب کی چاہت، ہوگا وہی جو تیرے رب کی چاہت۔ اگر کر دو گے اس کے سپرد اپنی چاہت، تو جو ملے گا وہی ہوگی تیری بھی چاہت۔ کہہ دو اے میرے رب، جو تیری رضا وہی میری رضا، جو تیری چاہت وہ میری چاہت۔ کیا میں اور کیا میرا فیصلہ، جو تیرا فیصلہ وہی میرا فیصلہ۔